بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کی خدمت میں ایک انتہائی اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ درپیش ہے۔ وہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گھڑی پر اعتماد کرتے ہوئے سحری کرتا رہا، کوئی ایسا کام کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی گھڑی خراب تھی اور طلوع فجر کے بعد بھی وہ کھاتا رہا ہے یا وہ پانی پیتا رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام وہ کرتا رہا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مثال کے طور پر اس نے گھڑی دیکھی تو گھڑی میں ٹائم 4:25 ہوا تھا اور روزہ اس نے بند کرنا تھا 4:30 پہ، تو چونکہ گھڑی میں 4:25 ہوا ہے، 5 منٹ ابھی باقی ہے، لہٰذا وہ کھانا کھاتا رہا یا پانی پیتا رہا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی گھڑی خراب تھی، گھڑی 5 منٹ پیچھے تھی، لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی اس نے ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد ایسا کام کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، لیکن اس نے 2 بندوں کے کہنے پر اعتماد کیا تھا، اگرچہ وہ 2 بندے قابل اعتماد بندے ہیں، عادل ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے کہا کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، اور اس بندے نے ان کے کہنے پر اعتماد کیا اور ایسا کام کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ ان سے اشتباہ ہو گیا تھا اور طلوع فجر ہو چکا تھا، طلوع فجر کے بعد میں نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سحر اور افطار کے جو مخصوص اوقات ہیں، جو جدول ہوتا ہے اوقات سحر اور افطار کے نام سے، اس پر اس نے اعتماد کیا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے کھانا کھایا، پانی پیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا وہ غلط لکھا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر وہاں پہ ٹائپنگ میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہاں پہ سحری کا جو آخری ٹائم ہے وہ 4:25 لکھا ہوا تھا، جبکہ 4:15 لکھنا تھا، تو ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی تھی، پورے 10 منٹ کا فرق ہوا تھا، تو اس نے اسی اوقات سحر اور افطار پر اعتماد کرتے ہوئے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس نے طلوع فجر کے بعد ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں چاہے گھڑی پر اعتماد کیا ہو، چاہے ٹی وی پر اعتماد کیا ہو، چاہے کسی کے کہنے پر اعتماد کیا ہو اگرچہ وہ عادل ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح چاہے اوقات سحر و افطار پہ اعتماد کیا ہو، جس چیز پر بھی اعتماد کیا ہو، اگر واقعاً اس نے طلوع فجر کے بعد ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ توضیح المسائل میں ہے، وہ میں بیان کرتا جاؤں۔ توضیح المسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تحقیق کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں وہ ایسا کام کرتا ہے جو روزے کو باطل کرے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ یعنی تحقیق کے بعد اسے پتہ چلا ابھی صبح نہیں ہوئی، روزہ باطل کرنے والا کام کیا، بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس دن روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہاں توضیح میں موجود اس مسئلے سے یہ مراد ہے کہ تحقیق سے مراد انسان خود یہ جاننے کے لیے کہ طلوع فجر ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ معلوم کرنے کے لیے انسان خود افق کی طرف نگاہ کرے، خود آسمان کی طرف دیکھیں اور معلوم کرے کہ طلوع فجر ہوا ہے یا طلوع فجر نہیں ہوا، اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ گھڑی پر اعتماد کرنا، کسی کے کہنے پر اعتماد کرنا، اوقات سحر و افطار پر اعتماد کرنا، یہ تحقیق کے زمرے میں نہیں آتا، اور آج کل کے دور میں کوئی بھی ایسا تحقیق نہیں کرتا، یا تو ممکن ہی نہیں ہے یا ممکن ہے تو بہت ہی مشکل ہے کہ ایک بندہ چھت پہ نکلے اور افق کی طرف دیکھے کہ واقعاً طلوع فجر ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ آج کل نہیں ہوتا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد ایسا کام کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، جبکہ اسے طلوع فجر ہونے کا علم نہ ہو، تو اس صورت میں اس روزے کی قضا ہے۔ لیکن اگر اسے علم تھا کہ طلوع فجر ہو چکا ہے، اس کے بعد روزہ باطل کرنے والا کام کیا ہے، تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔